بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سورة النمل مكية بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا انظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود مقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على باد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن يناتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون سورة القصص مكية بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يأكلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ٹھیک۔ میں تو اپنی طرف سے میٹنگ کر رہی تھی تو تھوڑا سا غلطی ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا ربنا یا ربنا یا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاک نام سے۔ کس قدر خوش نصیب ہیں آپ سب کے سب، الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ میں سچ کہہ رہی ہوں، بالکل جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ انشاءاللہ العزیز اس بات کا آپ کو تب پتہ چلے گا کہ جب انشاءاللہ ہم سب جنت میں ہوں گے، بلکہ اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ برزخ میں ہی دکھا دیں گے ہماری نیکیوں کا ہمیں جو ہے جزا دے دیں گے انشاءاللہ۔ امید تو ہے اللہ کی ذات سے پوری پوری۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا تخلف المیعاد، میں اپنی بات سے پلٹتا نہیں ہوں، میں اپنے وعدوں سے پلٹتا نہیں ہوں۔ تو ہم پلٹ جاتے ہیں، ہم ماں کی حیثیت سے باپ کی حیثیت سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بچوں سے وعدہ کر لیتے ہیں تو میں یہ دیں گے، یہ کام کر لو، اس کے بعد اپنی مصروفیت میں ہم اس وعدے کو بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو کبھی نہیں بھلاتے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو خوب پورا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری جو ہے نس نس سے واقف ہوں، اور میں بہت جو ہے علیم ہوں، اور مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، اور میں تمہاری نیکیوں پر بڑا قدردان ہوں، میں تمہاری نیکیوں کا بڑا قدردان ہوں۔ یعنی میں تمہارا جو ریٹ لگاؤں گا نا نیکیوں پر، جو قیمت لگاؤں گا، وہ قیمت وہ ریٹ
کہیں نہیں لگ سکتا اور حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کس قدر دے رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہماری عرض سن لیں کہ ہماری اولاد پر رحم فرما دیں اور ان کو اپنے ساتھ جوڑ لیں، اور ایک اور کہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ دن میں بھی رات میں بھی ان کو اپنی پناہ عطا فرمائیں اور ان کی ہر طرح سے مدد کریں اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائیں اور ان کو اپنی پناہ خاص میں رکھیں، ہر طرح سے سکون میں رکھیں۔ 75 سال کی بے سکونی کو اللہ ان کے ختم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگ کر آج تک کوئی خاسر نہیں ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کوئی خاسر نہیں ہوتا۔ خاسر کا مطلب ہوتا ہے خسارے میں نہیں آتا، یعنی اللہ سے مانگنے والا کبھی خسارے میں نہیں جاتا۔ یعنی اس نے جو اللہ تعالیٰ کے در کو تھاما، اللہ تعالیٰ کے در کو تھاما، اللہ تعالیٰ کے در کو پکڑا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کبھی خسارہ نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق، اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے۔ آمین ثم آمین۔ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے کل سلسلہ جو ہے متاثر ہوا تھا، یعنی منقطع ہوا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فرقان جو ہے وہ ختم ہوئی اور سورۃ الشعراء، فرقان ختم ہوئی، سورہ مومنون ختم ہوئی، فرقان ختم ہوئی، اور اب اللہ تکمیل تک پہنچی اور اب سورۃ شعراء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 12 اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ایک انسان ہو، لہذا اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لے کر آؤ۔ صالح علیہ السلام نے کہا، لو یہ اونٹنی پانی پینے کے لیے ایک باری اس کی ہو گئی ہے، اور ایک معین دن میں ایک باری تمہاری ہوگی۔ میں پھر نئے آنے والوں کے لیے دہرا دیتی ہوں مختصر طور پہ کہ حضرت صالح علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم میں رہ رہے تھے، اپنی آبادی میں، اپنی بستی میں رہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی ادائیں پسند آئی اور اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی، حضرت صالح علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ اب ان کی قوم صالح علیہ السلام بلاتے تھے، لیکن ان کی قوم بت پرستی پہ جمی کھڑی رہتی تھی۔ آج وہ تمام گناہ جس کی وجہ سے قومیں ہلاک ہو گئی، آبادیاں سڑ گئیں، بکھر گئیں، آج وہ تمام گناہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں۔ تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو صالح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کیا، بت پرستی پہ جمع کھڑے رہے، صالح علیہ السلام بلاتے رہے اور بہت کم لوگ ان کے پیرو بنے، بہت کم ان کے فالوورز بنے، اور انہوں نے کہا اچھا صالح ہمارا ایک مطالبہ ہے، اپنے اللہ سے منوا کے دکھاؤ۔ تو اس مطالبے کے چوز کرنے کے لیے کہ کون سا مطالبہ حضرت صالح علیہ السلام سے کیا جائے جو ان کا رب جو ہے پورا نہ کر سکے، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے آگے بے بس ہو جائے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے اس کے لیے ایک شخص کو بلایا، جندہ بن عامر، جو کہ اس زمانے میں سب سے فتین ذہین، آئی کیو لیول جس کا بہت زیادہ تھا اور جو بہت زیادہ ذہین تھا۔ اس نے آ کر کیا کہا، اس نے کہا کہ صالح، سامنے والے پہاڑ سے، حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا سامنے والے پہاڑ سے 40 ہاتھ کی جسامت، اگر آپ کا ہم قد ناپیں تو میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ ہوگا یا 4 ہاتھ ہوگا، تو 40 ہاتھ کی جسامت، ایک ہاتھ کی پوری دیکھ لینا آپ بازو کی جو کتنی ہے، تو کہا کہ اتنی 40 ہاتھ کی جسامت جو ہے، ہاتھ سے مراد پورا بازو ہے، تو اس کی جسامت سے آپ جو ہے وہ اونٹنی نکالیں، اونٹنی پریگننٹ ہو، آتے ساتھ بچہ بھی دے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے سامنے والے پہاڑ سے جیسے درد ذیل لیتی ہوئی عورت کی کرائیں آتی ہیں نا، جب وہ سسک رہی ہوتی ہے جس عورت کے بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ تکلیف سے، ویسے ہی آوازیں اٹھی
ویسی آوازیں نکلی اور اس کے بعد ایک اونٹنی اتنی ہی یعنی جسامت کی، یعنی بہت بڑی گرانڈیل جسامت کی اونٹنی نکل آئی، اور اس نے آتے ساتھ لوگوں کے سامنے کھڑے کھڑے بچہ بھی دیا الحمدللہ۔ اب کیا ہوا، اب وہ اونٹنی کو دیکھ کر نا باقیوں کے جو جتنے بھی ریوڑ تھے نا، مویشی تھے، وہ ڈر جاتے تھے، اور جہاں اونٹنی کھانا کھا رہی ہوتی تھی یعنی سبزہ کھا رہی ہوتی تھی تو وہ وہاں نہیں آتے تھے۔ تو اس طرح یہ ہوا کہ لوگوں کو یہ بہت برا لگا ان کو کہ یہ تو سارا سبزہ یہ کھا جاتی ہے تو ہمارے جانور بھوکے رہ جاتے ہیں، اور جہاں یہ اونٹنی نکل جائے وہاں پہ ہمارے جانور پھٹکتے ہی نہیں ہیں۔ تو کیا ہوا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم نے میرے نبی سے معجزہ مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا صالح یہ اونٹنی ہے پانی پینے کے لیے، ایک باری اس کی ہوگی اور ایک معین دن میں ایک باری تمہاری ہوگی، یعنی اس کے بعد کیا فرمایا کہ صالح علیہ السلام نے کہا لو یہ اونٹنی ہے پانی پینے کے لیے، ایک بار یہی باری اس کی ہوگی اور ایک معین دن میں ایک باری تمہاری ہوگی۔ یہ صالح علیہ السلام نے فرمایا نا، اپنی قوم سے کہہ دیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا صالح سے، اور صالح علیہ السلام سے، صالح علیہ السلام نے اپنے تمام کے تمام پیروکاروں سے کہہ دیا جو ان کی امت تھی۔ تو اور اس کو بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، یعنی اس کو پیار تو کر لینا، جیسے ہمیں پیار آتا ہے ہم بکرے کو اور گائے کو پیار کر لیتے ہیں جو ہمارے گھر میں ذبح ہونے آتے ہیں، لیکن پیار سے ہاتھ لگانا، ایسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ ایک زبردست دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، قزار نامی آدمی کو ایک گندی عورت نے، فاحشہ عورت نے کہا کہ میں تمہاری، اگر تم جو ہے، اور میری جائیداد بھی تمہاری، اگر تم اس اونٹنی کو مار ڈالو۔ تو جب وہ اونٹنی دو تنگ پہاڑوں کے درمیان سے گزر رہی تھی درے سے، تو قزار نامی آدمی نے اس کو نا پیر کاٹ دیے، یعنی وہ کونچے کاٹ دی جو نیچے ہوتے ہیں نا پیر جس سے اونٹنی چلتی ہے، تو اس اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی، اور پھر کیا ہوا، وہ وہیں سے زمین پھٹی اور اللہ نے اپنی اونٹنی کو لے لیا، اور اس کا بچہ دور کہیں گھاس کھا رہا تھا، وہ جب آیا اس جگہ پہ اپنی ماں کو پکارنے، اس کے لیے بھی وہ جگہ کھلی اور وہ بھی بچہ چلا گیا۔ تو یہ اونٹنی انشاءاللہ جنت میں ضرور ملے گی، یہ اونٹنی بھی ملے گی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ بھی ملے گی، یہ اونٹنی اور وہ بھی اونٹنی، اور پھر وہ والی چیونٹی جس نے فکر کی تھی وہ آگے ذکر آئے گا، اس میں پھر میں بتا دوں گی۔ اور الحمدللہ رب العالمین سورۃ بقرہ کا وہ بچڑا بھی ملے گا جو ذبح کیا گیا تھا، اور وہ بچڑا بھی آپ کو جنت میں نظر آئے گا جو بچڑا بھون کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تھے۔ یونس علیہ السلام کی مچھلی بھی ملے گی انشاءاللہ جو ان کو پیٹ میں لیے پھرتی رہی 3 دن 7 دن کے قریب، ٹھیک ہے۔ تو یہ جانور ہو کے پکے پکے جنتی ہو گئے، اور ہم حضرت انسان پتہ نہیں جہنم میں پھینک دیا جائے، مجھے اللہ جہنم میں پھینک دے یا پتہ نہیں جنت دے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو اور آخر کار پشیمان ہوئے، پھر ہوا یہ کہ انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور آخر کار پشیمان ہوئے، چنانچہ عذاب نے ان کو پکڑا۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں اکثر لوگ ایمان ہی نہیں لاتے۔ اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ اچھا، نشانی سے مراد معجزہ ہے۔ انہوں نے خود فرمائش کی تھی کہ پہاڑ کے اندر سے ایک اونٹنی نکال کے دکھاؤ، چونکہ اونٹنی کا معجزہ انہوں نے خود مانگا تھا، تو اس لیے ان سے کہا گیا کہ اس اونٹنی کے کچھ حقوق بھی ہوں گے، اس کا کچھ کھانا پینا بھی ہوگا، اور ان میں حق یہ ہے کہ ایک دن تمہارے کنویں سے صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک دن تم کنویں سے جتنا پانی بھر سکو اپنے لیے بھر کے رکھ لو، لیکن جو دوسرا دن ہوگا نا اونٹنی کا، اس میں اونٹنی کو تنگ نہ کرنا۔ لوط کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یہ لوط علیہ السلام کون تھے؟ یہ صدوم کے وہ تھے، نبی تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی بتوں سے بیزاری کے ساتھ صاحب ایمان ہوئے، اور حضرت ایک نبی کا جب انہوں نے ساتھ دیا اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرما دی۔ اب یہ آپ کے لیے اور میرے لیے سبق ہے کہ اگر ہم نبیوں کے راستے کی پیروی کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی بعید نہیں۔ اب نبوت کا تو سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا جو ہے قیام رساں بنا لے اور ہم سے دین کا کام لے لے۔ چنانچہ لوط کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا، بھائی اس لیے کہتے ہیں کہ جس بستی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھائی کہا گیا، اور جس بستی میں رہتے تھے تو آپس میں کل مسلم اخ المسلم یعنی تمام کے تمام جیسے بھی جو بھی پاکستان میں لوگ رہتے ہیں ہمارے ساتھ وہ ہمارے بھائی ہیں نا جو مسلمان ہیں،
جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی اجرت نہیں مانگتا۔ اب میں بھی آپ سے کہتی ہوں نا کہ میں آپ سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہی یہ سب کچھ پڑھ کر سنانے میں، بس صرف میری اجرت یہ ہے کہ میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے جو ساری دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بہترین اجرت دیں گے اگر دیکھا جائے۔ کیا دنیا جہاں کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ان کو چھوڑے بیٹھے ہو؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام کی کہاوت کو ان کے بولوں کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا، یہ ان کی لوط علیہ السلام کی قوم میں پہلی دفعہ جو ہومو سیکسولیٹی ہوئی تھی نا، لواطت ہوئی تھی، یعنی مرد مرد کے ساتھ مزہ اٹھا رہے ہیں، یہ سب سے پہلے جو ہوا تھا لوط علیہ السلام کی قوم میں ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ نبی جو ہیں حضرت لوط علیہ السلام، یہ فرما رہے ہیں کیا دنیا جہان کے سارے لوگوں میں تم ہو جو مردوں کے پاس جاتے ہو، یعنی تم ہی ایک ایسے ہو جو یہاں پہ ہومو سیکسولیٹی کر رہے ہو، اور تمہاری بیویاں جو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کی ان کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے بالکل گزرے ہوئے لوگ ہو۔ کہنے لگے اب دیکھیں یہاں پہ ہماری حکومت نے بھی میرے خان میں قانون پاس کر دیا نا کہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے جو یہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل انتم قوم عادون، جو بھی یہ کام کرے گا نا ہومو سیکسولیٹی کا، آپس میں لواطت کا، اور آپس میں مزہ لے گا مرد مرد کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے بل انتم قوم عادون، کہ تم حد سے بالکل گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اب دیکھ لیں، اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں اور ادھر ہم پاکستان میں یہ قانون جو ہے پاس کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں پتہ نہیں کہاں کہاں ہے، سارے یورپ میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ بھئی ایسا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حد سے بالکل گزرے ہوئے ہیں، یعنی ان کا وقت قریب ہے کہ ان پر عذاب نازل ہو۔ کہنے لگے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہیں بستی سے نکال باہر کیا جاتا ہے، یعنی لوط علیہ السلام کو دھمکی دے دی کہ ہم تمہیں باہر نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام نے کہا یقین جانو میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے اس کام سے بالکل بیزار ہیں، یعنی لوط علیہ السلام نے ذرا سا بھی ڈر محسوس کیا، فرمایا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو تمہارے اس کام سے بالکل بیزار ہیں، یعنی مجھے تمہارے اس کام میں تو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میرے پروردگار جو حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو ان سے نجات دے دیجئے۔ چنانچہ ہم نے ان کو ان کے سارے گھر والوں کو نجات دے دی سوائے ایک بڑھیا کی جو پیچھے رہنے والوں میں شامل رہی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی، اور پھر اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر زبردست بارش برسا دی۔ بارش کیا برسائی؟ اللہ نے پوری بستی کو جیسے ٹرے میں سامان رکھے نا، آپ بہت سارے کپ رکھتی ہیں اور اس میں پھر کیک پیس کے لیے پلیٹ بھی رکھتی ہیں، بسکٹ کی بھی پلیٹ رکھ رہی ہیں، سموسوں کی بھی پلیٹ رکھ رہی ہیں۔ اب یہ بہت بھاری ہوگی ٹرے نا، اس کو آپ اٹھا کے لے کے آ رہی ہیں جو اٹھ بھی نہیں رہی اس طرح۔ اسی طرح پوری بستی کے ساری بستی کو ایک ہاتھ کے پوروں سے، پر کے پوروں سے اٹھا لیا۔ کس نے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور اس کے بعد وہاں تک لے گئے کہ بستی کے کتوں کی آوازیں اور بھونکنے کی کتے بھونکنے کی آوازیں اور بستی کے مرغوں کی اذان دینے کی آوازیں بھی، آپ کو پتہ نا جب ایسی کوئی بات ہوتی ہے مرغ بھی اذان دینے لگتا ہے، آسمان کے فرشتوں نے سنی۔ چنانچہ ہم نے ان کو ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں شامل تھی، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی۔ یہ کیا کرتی تھی؟ لوگوں کو بلا لاتی تھی کہ فلاں جگہ پہ لڑکے آئے ہیں خوبصورت، ان کے ساتھ غلط کام کر لو، پھر اور سب کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر ایک زبردست بارش برسا دی۔ غز بہت بری بارش تھی، پانی کی بارش نہیں تھی، آپ سمجھ رہے ہوں گے بارش کو بھی برا کہہ رہی ہیں، نہیں، غز بہت بری بارش تھی جو ان پر برسی جنہیں پہلے سے ڈرا دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے ایسے نہیں عذاب دے دیا بلکہ ہم نے پہلے ان کو ڈرایا، یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے۔ پھر بھی ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یقین رکھو تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربان بھی ہے، یعنی صاحب قدرت ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں جگہ کہے یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ 70 سال کی 80 سال اور 90 سال کی عمر میں بیٹے دینے والا اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں، زکریا علیہ السلام کا دیکھ لیں، وہ جبکہ انسانیت مایوس ہو جائے کہ اب ہمارے یہاں بچہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ بچہ دینے والا، اللہ تبارک تعالیٰ کوہ طور کو بلند کرنے والا، اللہ تعالیٰ 309 سال تک اصحاب کہف کی حفاظت کرنے والا، ان کو کھانا پانی دانا جیسے مرضی دیا، بولو براز سے پاک، یعنی پیشاب پخانے سے بھی پاک ان کو،
اور ان کی حفاظت کی 309 سال تک سانپوں سے اور پتہ نہیں کیا کیا جانوروں سے. آج ہم سوتے ہیں زمین پہ تو کتنی چونٹیاں آ کے کاٹتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی. یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی اگر ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یقین رکھو تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ خود حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے، جو ایمان لانے کے بجائے اپنے بد کردار قوم کا ساتھ دیتی تھی. جب عذاب آنے سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر سے باہر نکلنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کا نبی کھڑا ہو اور وہ عذاب وہاں پہ بھیج دے. نہیں، پہلے نبی کو باہر سیف سائڈ پہ پہنچاتے ہیں. تو یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیچھے رہ گئی، اور جب بستی والوں پر عذاب آیا تو یہ بھی اس کا شکار ہو گئی. ایکا کے باشندوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا. ایکا اصل میں گھنے جنگل کو کہتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ ایسی ہی گھنے جنگل کے پاس واقع تھی. بعض مفسرین نے کہا کہ اس بستی کا نام مدین تھا، اور مدین میں شعیب علیہ السلام رہتے تھے. شعیب علیہ السلام کون تھے؟ وقت کے نبی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر صاحب تھے. جبکہ شعیب نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ ایکا کے باشندوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، جبکہ شعیب نے ان سے علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ یقین جانو میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا تم اللہ رب العزت سے ڈرو اور میری بات مانو، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا. میرا اجر تو صرف اس ذات نے اپنے ذمے لے رکھا ہے جو سارے دنیا جہان کی پرورش کرتی ہے. یہاں پر بھی دیکھیں، پہلے لوط علیہ السلام نے کہا، اب پھر شعیب علیہ السلام بھی یہی الفاظ کہہ رہے ہیں. دیکھو میں تمہیں نیکی کی باتیں بتا رہا ہوں، دیکھو میں تمہیں اللہ کا کلام پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور میں تم سے کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہے، مجھے کوئی پیسہ بھی نہیں مانگتا، کوئی اس پر کوئی ٹیوشن فیس بھی نہیں مانگ رہا. پورا ناپ دیا کرو. اور شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پورا ناپ دیا کرو، اور ان لوگوں میں نہ بنو جو دوسروں کو گھاٹے میں ڈالتے ہیں، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرا کرو. اب یہ لوگ مسافروں کو لوٹنے کے لیے ڈاکے بھی ڈالتے تھے، اور ہمارے یہاں بھی ڈاکے ڈالے جاتے ہیں نا، گن پوائنٹ پہ لوٹا جاتا ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح، میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ نہیں؟ یہ لوگ بھتے بھی لیتے تھے، یعنی ایسے اجاڑ راستوں پہ بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں سے لوگ گزرتے تھے تو ان کو لوٹ لیتے تھے، ان کو خنجر دکھا کے اور وہ دکھا کے نا تلوار دکھا کے لوٹ لیتے تھے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہمارے یہاں ہے، آپ کو پتا ہے. پھر یہ ملاوٹ کرتے تھے چیزوں میں، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ملاوٹ بھی ہمارے یہاں ہے. یہ لینے کے پیمانے ان کے الگ ہوتے تھے، لینے کے اوزان الگ ہوتے تھے، دینے کے اوزان الگ ہوتے تھے. جب دینا ہوتا تھا تو 800 گرام سے دیتے تھے. میں ایک سمجھا رہی ہوں، گرام گروم اس وقت نہیں ہوتا تھا، آپ کو سمجھا رہی ہوں. اور جب لینا ہوتا تھا تو 1000 گرام لیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس میں یہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں کتنی بیماریاں تھیں. ناپ تول کی کمی کرتے تھے، آج محمدی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. چیزوں میں ملاوٹ کرتے تھے، وہ بھی ہے. بھتہ لیتے تھے، یعنی راستوں میں بیٹھ کر جو ہے جگہ ٹیکس گنڈا ٹیکس لیتے تھے، وہ بھی ہے. اور ملاوٹ کرتے تھے، اور ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور جگہ ٹیکس لیتے تھے. اور تو یہ تمام کے تمام جو ہیں برائیاں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہیں. اور اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور پچھلی خلقت کو بھی. کہنے لگے تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے. شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کہا؟ تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساحر کہتے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کاہن کہتے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شاعر کہتے تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساحر کہتے تھے نا. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجنون کہتے تھے نا یہ لوگ. تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ایک انسان ہو، اور ہم تمہیں پورے یقین کے ساتھ جھوٹا سمجھتے ہیں. لہٰذا یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ شعیب علیہ السلام کو. لہٰذا اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کو کوئی ٹکڑا گرا دو، لاؤ عذاب لا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. شعیب نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے تم کیا کر رہے ہو. غرض ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا. کئی دن تک سخت گرمی پڑنے کے بعد ایک بادل ان کی بستی کے قریب آ گیا، جس کے نیچے سے بظاہر بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی. بستی کے سب لوگ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، تو اس بادل نے ان پر انگارے برسائے، جس سے وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ یہودیوں پر بھی یہی عذاب نازل فرما دے ہماری آنکھوں کے سامنے، آمین. بے شک وہ ایک زبردست دن کا عذاب تھا. یقیناً ان سارے واقعات میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اور یقین رکھو تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بڑا مہربانی ہے. بے شک یہ قرآن
बेशक ये कुरान रब्बिल आलमीन का नाजिल किया हुआ है, अमानतदार फरिश्ता इसे लेकर उतरा है। ए पैगंबर तुम्हारे कल्ब पे उतरा है ताकि तुम इन पैगंबरों में शामिल हो जाओ जो लोगों को खबरदार करते हैं। ऐसी अरबी ऐसे यानी अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब में नाजिल किया, दिल पर नाजिल किया। और इस कुरान का जब बोझ अल्लाह ताला ने कहा ना, पहाड़ों से मैं तुम पे नाजिल करना चाहता हूँ, आसमानों से, जमीन से, तो सारों ने कहा कि हम इसके मुतामिल नहीं है, हम इसका बोझ नहीं उठा सकते, अल्लाह सानू माफ कर दो बस। ऐ पैगंबर तुम्हारे कल पे उतरा है ताकि तुम इन पैगंबरों में शामिल हो जाओ जो लोगों को खबरदार करते हैं। ऐसी अरबी जबान में उतरा है जो पैगाम को वाजे कर देने वाली है। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान ही पैदा हुए, पले बढ़े, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अच्छी रिप्यूट थी, बड़ी अच्छी किरदार था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अच्छी मशहूरी थी। लेकिन क्या हुआ कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदानियत का अलम बुलंद किया और लोगों को बताया, तो अपने भी इनके दुश्मन हो गए। ऐसी अरबी ज़बान में उतरा है जो पैगाम को वाज़ेह कर देने वाली है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे दरमियान से ही तुमने नबी बना दिया, और वो तुम्हारी ज़बान को समझते थे, तुम उनकी ज़बान को समझते थे। वो तुम्हारे तरीकों के साथ तुम्हारे जैसी ज़िंदगी गुज़ार रहे थे तुम्हारे साथ, और तुम उनको अच्छी तरह जानते थे, और उन्हीं को मैंने नबूवत के लिए मुंतखब किया ताकि तुम उनसे मानूस हो और उनकी बात अच्छी तरह समझ सकते हो। और इस कुरान का तज़किरा पिछली आसमानी किताबों में मौजूद है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहाँ पे कि बनु इसराइल में जो लोग आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाए थे, वो तो खुल्लम-खुल्ला ये बताते थे कि यहूद और नसारा की किताब में आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी की बशारत और आपकी अलामतें दर्ज है। लेकिन बनी इसराइल के जो उलमा ईमान नहीं लाए थे, वो भी तन्हाई में कभी-कभी इस हकीकत का इतराफ़ कर लेते थे कि ये नबी सादिक हैं, और ये वही नबी हैं जिनका ज़िक्र हमारे कुरान में, हमारी किताबों में आया। ऐसी अरबी ज़बान में उतरा है जो पैगाम को वाज़ेह कर देने वाली हैं। इस कुरान का तज़किरा पिछली आसमानी किताबों में भी मौजूद है। भला क्या इन लोगों के लिए ये कोई दलील नहीं है कि बनु इसराइल के उलमा इससे वाकिफ हैं? और अगर हम ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कितनी बड़ी दलील है कि बनु इसराइल के उलमा इस कुरान से वाकिफ हैं। तौरात को मानने वाले वो भी बनु इसराइल में से थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में से थे, और ईसा अलैहिस्सलाम भी बनी इसराइल में से थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि बनी इसराइल के उलमा जो थे ना, वो जानते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक हैं, सच्चे नबी हैं। और अगर हम ये किताब अजमी लोगों में किसी पर नाजिल कर देते, अजमी यानी हम लोगों पर नाजिल कर देते किसी पर, और वो इनके सामने पढ़ भी देता, तो ये लोग तब भी इस पर ईमान ना लाते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मैं किसी अजमी पर हमारे यानी मिसाल के तौर पे ऐसे ही समझाने को कह रही हूँ, जैसे हम में से अरब के अलावा किसी और यानी हम में से किसी में से अल्लाह ताला यानी एक मैं वैसे ही समझा रही हूँ सिर्फ, अगर कोई एक बंदा नबी बन के उस जग जाता और कहता है मैं तुम्हारा नबी हूँ, तो वो लोग कहते हैं हम तो तुम्हारी जुबान ही नहीं समझते, तुम कौन सी बात कर रहे हो? तो फिर क्या होता, बड़ी मुश्किल हो जाती। और वो उनके सामने पढ़ भी देता, तो ये लोग तब भी उस पर ईमान न लाते। मुजरिमों के दिलों में तो हमने उसको इसी तरह दाखिल किया है। यानी ये मुजरिम ना कुरान को समझ ही कुछ नहीं रहे, बल्कि कुरान को की मुखालफत में पेश पेश हैं। ये लोग इस पर इस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक दर्दनाक अजाब आंखों से ना देख लें, और वो इनके पास इस तरह अचानक आ खड़ा हो कि उनको पता भी ना चले, और फिर ये कह के उठे, क्या हमें कुछ मोहलत मिल सकती है? तो क्या ये लोग हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब कयामत आएगी ना, तो ये कहेंगे हमें मोहलत दीजिए, ताकि क्या करें कि यहाँ पे जो अजाब का जिक्र आया ना, उसको सुनकर काफी लोग मजाक उड़ाने के अंदाज में ये कहते थे, अगर हम पर अजाब होना है तो अभी जल्दी हो जाए, अभी अभी ले आए आप अजाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहते थे लाए अजाब जो बार बार आप डरा रहे हैं। ये आयत इसका जवाब है कि अल्लाह ताला अपने फजलो करम से फौरन किसी पर अजाब नाजिल नहीं करते, बल्कि उसके पास ऐसे रहनुमा भेजते हैं जो उसे खबरदार करे, उससे संभलने का मौका दे, फिर मोहलत देता है। फिर उसे मोहलत देता है कि वो अगर हक को कबूल कर ले, करना चाहे तो कबूल कर ले। भला बतलाओ, अगर हम कई साल तक इन्हें ऐश का सामान मुहैया करते रहें, फिर वो अजाब उनके ऊपर आ खड़ा हो जिससे उन्हें डराया जा रहा है, तो ऐश का जो सामान उनको दिया जाता है, वो उन्हें अजाब के वक्त क्या फायदा पहुंचा सकता है? अच्छा जी।
اور ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ پہلے اس کے لیے خبردار کرنے والے موجود تھے تاکہ وہ نصیحت کریں، اور ہم ایسے تو نہیں ہے کہ ظلم کریں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی قوم پر ایسے عذاب نہیں لائے، ہم نے پورا پورا موقع دیا، پورا پورا موقع دیا، اس کے بعد نہیں سنورے تو ہمارا عذاب. ایک چھوٹی سی مثال دوں، برا نہ مانیے گا اور بات کو سمجھیے گا. آپ کو پتا ہے کہ 2 سال پہلے تقریباً، یا 1.5 2 سال پہلے برف باری ہوئی مری میں، اور بہت سے لوگ جو ہے اس میں پھنس گئے اور برف باری میں وہ موو نہیں کر سکے، اور اتنی ٹھنڈ تھی کہ وہ اپنی گاڑیوں میں ہی مر گئے کیونکہ گاڑی بند تھی، ہوا کی کا وہ نہیں تھا. اور پھر جب آپ کو پتا ہے آکسیجن ختم ہوئی تو مر گئے. تو کہنے کا یہ مطلب تھا کہ کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ آج ہم نے مر جانا ہے، لیکن جو ہمارے پاس خبریں آئی وہ یہی تھا کہ ہم حیران ہیں کہ وہ رات انہوں نے وہ فرسٹ ایئر نیو ایئر منائی ڈانس وغیرہ میں اور ہلے گلے گانوں میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے کہ ان میں سے کوئی واقف تھا کہ کل ہم نے اپنی اپنی گاڑیوں میں ہی، ہماری گاڑیوں میں ہی ہماری قبریں بن جائیں گی. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میں پہلے تمہارے پاس بھیجتا ہوں اپنا ایک کوئی نہ کوئی بندہ بھیجتا ہوں جو تمہیں سمجھاتے ہیں، اگر تم نہ سمجھو تو پھر عذاب آتا ہے، اور اپنی روش پہ قائم رہو تو عذاب آتا ہے. ہم نے کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ پہلے اس کے لیے خبردار کرنے والے موجود تھے تاکہ وہ نصیحت کریں، اور ہم ایسے تو نہیں ہے کہ ظلم کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ظلم نہیں کرنے والے، ہم ظالم نہیں ہیں. ہم سب سے پہلے آج بھی دیکھیں سب کو بتا رہے ہیں اللہ حق کا راستہ واضح ہو چکا ہے. اب جو نہ سمجھنا چاہیے، دیکھیں آپ کو میں ایک بات سمجھا رہی ہوں، ہم جو پکچر اور ڈرامہ دیکھنا چاہیں ہم یوٹیوب سے نکال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور کتنا آسان سے 1 منٹ بامشکل لگتا ہے، اس میں 2 منٹ سمجھ لیں. اگر جو کوئی ہدایت کا راستہ دیکھنا چاہے تو اب تو ماشاءاللہ ہدایت کے سینٹرز، اب تو دیکھیں آپ اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں، کتنے آرام سے بیٹھی سن رہی ہیں. بلکہ میں یوں کہوں تو برا نہ مانیے کہ آپ لوگ تو لیٹ کے سن رہی ہوں گی، آپ لوگ تو آرام سے چائے پیتے ہوئے سن رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مطلب ہے پھر بھی اگر یا رب وہ نہ سمجھیں ہیں، نہ سمجھیں گی میری بات، تاکہ وہ نصیحت کریں. اور ہم ایسے تو نہیں ہے کہ ظلم کریں، اور اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، نہ یہ قرآن ان کے مطلب کا ہے، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ کسی شیطان کا کلام نہیں ہے، یہ تو میرا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مہلت دیتا ہوں سنبھلنے کے لیے، اگر کچھ لوگ سنبھل گئے تو خیر، ورنہ جب مہلت ختم ہونے پر مثلاً مرنے کے بعد بھی، تو اب دیکھیں نا جو مرتا ہے تو جس کی موت آ جاتی ہے اس کے لیے قیامت آ جاتی ہے. انہیں تو وہی سننے سے انہیں تو وہی کے سننے سے بھی روک دیا گیا ہے. لہذا اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ مانو، کبھی تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں عذاب ہوگا. نہ یہ قرآن ان کے مطلب کا ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں. یعنی وہ قرآن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بس جس راہ پہ ہم سب سے بہترین راہ پہ ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد، اپنے باپ داداؤں کے راستے پہ ہیں، اور انہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں تو وہی کے سننے سے بھی روک دیا گیا. لہٰذا اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہ مانو، کبھی تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جنہیں عذاب ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اپنی فکر کرو، ان لوگوں کو چھوڑ دو، میں تمہیں ان لوگوں کے حالات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم سمجھ جاؤ. اور اے پیغمبر تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کر دو، اور جو مومن تمہارے پاس چلیں. یعنی یہ وہ آیت ہے جس کے لیے آغاز اسلم کو سب سے پہلی بار تبلیغ کا حکم ہوا، اور یہ ہدایت دی گئی کہ تبلیغ کا آغاز اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ فرمائے. چنانچہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے خاندان کے قریبی لوگوں کو جمع کر کے ان کو دین حق کی دعوت دی. یہ سارا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ اللہب میں موجود ہے، جو کہ 30 پارے میں. اس میں یہ بھی سبق دیا کہ اصلاح کا کام کرنے والے کو سب سے پہلے اپنے گھر، ایک سبق یہ بھی دیا کہ اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں نا، تو بجائے یہ کہ آپ گھر میں سے نکل کر اصلاح کریں، پہلے اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. اور اے پیغمبر تم اپنے قریب ترین خاندان والوں کو خبردار کرو، اور ان کو بتاؤ جہنم کی آگ کیسی ہے، انہیں بتاؤ اللہ کا عذاب کیسا ہے، ان کو بتاؤ کہ اللہ کو ناراض کر دیا تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اور جو مومن تمہارے پیچھے چلے ان کے لیے انکساری کے ساتھ اپنے شفقت کا بازو جھکا دو، اور جو تمہارے ہیں ان کے ساتھ بڑے پیار محبت سے چلو، جو آپ کے فالوورز ہیں، آپ کو مانتے ہیں. اور اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے،
اور اس اللہ پر بھروسہ رکھو جو بڑا اقتدار والا ہے، بہت مہربان ہے، جو تمہیں اس وقت بھی دیکھتا ہے جب تم عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تمہاری آمد و رفت کو بھی دیکھتا ہے، اور یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ یعنی جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، جو نمازی آ رہے ہوتے ہیں۔ یقین رکھو وہی ہے جو ہر بات سنتا ہے، ہر چیز جانتا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں؟ اور یعنی شیاطین کی باتوں پر بھروسہ کرنے والے کوئی نیک لوگ نہیں ہوتے، بلکہ یہ بد لوگ ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں۔ ان شیاطین کا یہ دعویٰ بھی بالکل جھوٹا ہے کہ انہیں غیب کی خبریں معلوم ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کبھی فرشتوں کی کوئی بات ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہے جب قرآن اترنے سے پہلے شیاطین اور جنات اللہ تعالیٰ کے قریب چلے جاتے تھے آسمان پہ، اور اللہ تعالیٰ جو فیصلے دے رہے ہوتے تھے نا فرشتوں کو، وہ سن لیتے تھے، اور جس جگہ کا یہ فیصلہ ہوتا تھا نا ان لوگوں کو آ کے بتا دیتے تھے۔ یعنی اگر ہمارے علاقے میں کسی کو بیٹا دینا ہے اللہ نے، تو وہاں کے کاہن وہاں کے جادوگروں کو، نجومیوں کو بتا دیتے تھے کہ اس کے یہاں بیٹا ہوگا، وہ آ کے بتاتے تھے۔ تو اس طرح اللہ سے دھیان ہٹتا تھا، کاہنوں اور نجومیوں پر دھیان جو ہے وہ پکا ہو جاتا تھا، ان پر اعتبار پکا ہو جاتا تھا، اور وہ ہر ایسے شخص پر اترتے ہیں جو پرلے درجے کا جھوٹا گناہگار ہو، اور وہ سنی سنائی بات لا ڈالتے ہیں، جو بات انہوں نے سنی ہوتی ہے بس وہی بات لا کے ڈال دیتے ہیں، اور ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے بھی ملا جلا کے نا بات کر لیتے ہیں۔ رہے شاعر لوگ تو ان کے پاس، ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرے نبی کو شاعر کہتے ہو، یہ کفار کی دوسری بات کی تردید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شاعر نہیں ہے، اور قرآن کریم شاعری کی کتاب ہے، اور نہ قرآن کریم شاعری کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شاعری تو ایک تخیلاتی چیز ہے جس کا بسا اوقات حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ اب کسی شاعر نے کیا کہا، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے۔ یہ شاعر کہتے ہیں نا، شاعر اپنے محبوب کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ تو شاعر تو جھوٹی سچی، اب آپ بتائیں نا کسی کے بھی ہونٹ اتنے پتلے ہو سکتے ہیں جتنا گلاب کی پتی کے ہوتے ہیں، تو ایسے ہی بس یہ تو اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کے باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے، ساحر نہیں ہے، جادوگر نہیں ہے، کاہن نہیں ہے، غیب کی خبریں نہیں بتاتا، اور نہ مجنون ہے نہ دیوانہ ہے۔ یہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ رہے شاعر لوگ تو ان کے پیچھے تو بے راہ لوگ چلتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں؟ اور یہ کفار کی دوسری بات کی تردید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے، اور یہ کہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ یعنی شاعر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے کہو تو صحیح، میں تمہارے لیے دودھ کی نہریں جاری کر دوں۔ اب بھائی تو دودھ کی نہر جاری تو کر کے دیکھ۔ ہاں مگر وہ لوگ مستثنا ہیں جو ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے بالکل الگ تھلگ ہیں وہ لوگ، اور بچے میں ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کیا، اور اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اس کا بدلہ لیا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو غیر مسلم آپ پر کوئی زیادتی کرے ہم اس کا بدلہ اتنا لیں، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب پتہ چل جائے گا وہ کس انجام کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ تو زمانے میں اس زمانے میں شاعری پروپیگنڈے کا سب سے مؤثر ذریعہ سمجھی جاتی تھی۔ کوئی شاعر کسی کے خلاف کوئی شاندار ہجویہ قصیدہ، یعنی اس کو نا اس کا مذاق اڑانے کے لیے نا کوئی قصیدہ لکھ دیتا تھا تو لوگوں کی زبانوں پہ چڑھ جاتا تھا۔ چنانچہ بعض بدنہاد کافروں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس قسم کے اشعار کہہ کر مشہور کر دیے۔ بعض صحابہ مثلا حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن رواح نے اس کے جواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیہ قصیدے کہے، اور ان میں کفار کے اعتراضات کا جواب دیا، بلکہ ان کو اپنی حقیقت واضح فرمائی۔ اس آیت میں ان حضرات کی شاعری کی تائید کی گئی ہے۔ یعنی قرآن تو شاعری نہیں ہے، لیکن یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہجویہ شعر بنا رہے ہیں توہین کرنے کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں شعر لکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حسان بن ثابت اور پھر عبداللہ بن ارواح اور ایک انجشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، پھر ان کو کہا گیا کہ ان کا جواب دیجئے۔ اچھا یہاں پہ سورت جو ہے نمل شروع ہوئی، سورت النمل شروع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
यहाँ पे ये सूरत नमल जो है मक्किया है, मक्की सूरत है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के वाकयात जो है उनकी तरफ मुख्तसर इशारा भी है इसमें। इनकी कौमों ने इनकी कौमों ने इनकी कौमों ने इस बिना पर उनकी बात नहीं मानी कि उन्हें अपनी दौलत और अपनी समाजी रुतबे पे घुमंड था। इस तरह कुफार मक्का भी घुमंड में मुब्तला होकर, जैसे फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानने से फिरौन नहीं मान रहा था ना, इसी तरह अरब के जो लोग थे यानी कुफारे मक्का, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान रहे थे और घुमंड में गुरूर में मुब्तला होकर आज़ वसल्लम की रिसालत का इनकार कर रहे थे। दूसरी तरफ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हर तरह की दौलत और बेनज़ीर बादशाह से नवाजा था, लेकिन ये दौलत और बादशाहत उनके लिए अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने से माने नहीं हुई। हमारे यहाँ तो देख लेना, कोई अमीर हो गया तो वो झुकना ही पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला के आगे झुकना ही नहीं पसंद करता। उससे कहो ना कि तुम जरा नमाज का वक्त हो रहा है तो उसको इतना गुस्सा चढ़ेगा कि मुझे, तुम अपनी अपनी बातें ना अपने तक रखो, मुझे ना समझाओ। इसी तरह सबा की मलका बिल्किस भी बहुत दौलतमंद थी, लेकिन हक वाजे होने के बाद उसने उसको यानी फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। तो इसमें क्या जिक्र है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और सबा की मलका। सबा मुल्क सबा, सबा की मलका का नाम था बिल्किस। आइए सुने इंशाअल्लाह। ये रूए जमीन पे चार लोगों को अल्लाह ताला ने बादशाह दी। इनमें सबसे अच्छी यानी चार लोग थे जो पूरी रूए जमीन के बादशाह थे। दो अच्छे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन। दो बुरे, जिन्होंने इस दुनिया जो कि दारुल अमल था उसमें फायदा नहीं उठाया, और दारुल जजा में उनको क्या मिलेगा, जहन्नम। और सुलेमान अलैहिस्सलाम और जुल्करनैन ने इस दुनिया में रहते हुए अपनी बादशाहत से मुतासिर नहीं हुए और अपने इस रुतबे का फायदा ऐसे नहीं उठाया, बल्कि अल्लाह के साथ जुड़कर अल्लाह के खादिम होने की हैसियत से काम किया और अल्लाह के यहाँ मकबूल हो गए। दो बुरे बादशाह, नमरूद और बख्त नसर, जिन्हें पूरी रूए जमीन की हुकूमत मिली। सूरतुल नमल। तो सीन, ये कुरान की एक ऐसी किताब की ये कुरान एक ऐसी किताब की आयतें हैं, ये कुरान की और एक ऐसी किताब की आयतें हैं जो हकीकत खोल देने वाली है। ये इन मोमिनों के लिए सरापा हदायत और खुशखबरी बनकर आई है, जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, और वही हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। अगर आप में ये तीन बातें हैं न, जी अजान हो रही है, सूरह नमल शुरू हुई है। नमाज के बाद अल्लाह पाक ने इंशाअल्लाह इसको आगे मुकम्मल करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 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 अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअथहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदता इन्नका ला। अजान का नमाज का वक्त हो गया है। अपनी दुआओं में मुझे भी फ़लस्तीन के लोगों को भी याद रखिएगा। कुल उम्मत मोहम्मद वसल्लम की खैर मांगिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह 4:38 पे अल्लाह ने चाहा करते हैं दोबारा से। सेल फोन ऐसे ही रहने दें, सेल फोन ऐसे ही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम लना बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम या रब्बना ज़िदना इल्मा व अमला व रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ से सिलसिला अल्लाह पाक ने मुनक़ता फरमाया था और वहीं से जो जारी करते हैं अल्लाह के हुक्म से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल नम्ल। नम्ल कहते हैं चूंटी को। मैंने बताया ना, ये वो चूंटी थी जिसने अपनी पूरी कौम की फिक्र की। अगर हम भी अपनी कौम की फिक्र करेंगे, मुसलमानों की फिक्र करेंगे, तो अल्लाह तबारक ताला के हाँ ऐसी ही चूंटी वाला मकाम पाएंगे। यानी ये चूंटी, हम जन्नत में जाते हैं नहीं जाते पता नहीं, ये चूंटी जन्नत में जाएगी जाएगी। वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जिसने हक अदा कर दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौड़ती रही, जन्नत में जाएगी इंशाअल्लाह कसवा। और फिर वो ऊँटनी जो नाकतुल्लाह, अल्लाह ताला की ऊँटनी थी 40 हाथ वाली, यानी 40 हाथ की जिसामत वाली, वो भी ऊँटनी जाएगी जाएगी। और वो बछड़ा, वो क्या कहते हैं, बछड़ा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह ज़िबा हो गया, जन्नती है और जन्नत में जाएगा। और वो जिसमें सूरतुल बकरा के गायें ज़िबा की थी, वो भी जन्नती है। अब ये 5 मैंने आपको बता दी और छठी मैंने सूरह इसकी नमल की बता दी। इसके अलावा यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली भी जन्नती है, जरूर जाएगी। असहाबे कहफ का कुत्ता जिसने हक यारी निभा दी इस्लाम वालों से, ईमान वालों से, वो भी इंसान की शक्ल में जरूर जन्नत में जाएगा। हदीस पाक के से मिलाया ये हमें ये पता चली है बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सीन तिल्क आयातुल कुरानी व किताबिम मुबीन हुदन व बुशरा लिल मुमिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कुरान की और एक ऐसी किताब की आयतें हैं जो हक खोल देने वाली हैं। ये इन मोमिनों के लिए सरापा हदायत है और खुशखबरी है, जो खुशखबरी बनकर आई हैं, जो नमाज कायम करते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं, और ये वही हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। हकीकत ये है कि जो लोग आखिरत पर यकीन रखते हैं वो हकीकत ये है कि जो लोग आखिरत पर ईमान जो है रखते हैं, वो नमाज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी अदा करते हैं, वही हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। हकीकत ये है कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते, हमने उनके अमाल को उनकी नजरों में खुशनुमा बना दिया है, इसलिए वो भटकते फिर रहे हैं। यही वो लोग हैं जिनके लिए बुरा अजाब है, और वही हैं जो आखिरत में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले हैं। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा तुम्हें, आपको ये कुरान इस अल्लाह की तरफ से अता किया जा रहा है जो हिकमत का भी मालिक है और इल्म का भी मालिक है। यानी ये कुरान जिस अल्लाह ने दिया है, उनके पास वो हिकमत ही हिकमत है, बड़ी समझदारी है, बड़ी उनके पास अकल है। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस वक्त को याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों से कहा था मुझे एक आग नजर आई है, मैं अभी तुम्हारे पास वहां से खबर लेकर आता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम जिन्होंने फिरौन के घर में परवरिश पाई, और आप बनी इसराइल में से थे, और बनी इसराइल को जब ये पता चला कि यहाँ पर नजूमियों ने बताया कि एक ऐसा बच्चा आएगा जो आपकी
خدائی کو تہس نہس کر دے گا. اس نے بچے مروانا شروع کر دیے, بدبخت نے بچے مروانا شروع کر دیے. اس بدبخت نے اس نے 90,000 70,000 کہیں لکھا بچے مروائے, اللہ عالم کتنے بچے اس بدبخت نے مروائے. لیکن اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے, اور اب ماں کو فکر پڑ گئی کہ بھائی میرا بچہ مر جائے گا, اب کیا ہوگا, اس کو کیسے بچاؤں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر کیا کیا, اس بچے کو بچانے کے لیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑا اچھا انتظام کیا کہ ماں سے کہا اس کو ایک صندوقچے میں ڈال کے نا اس کو دریائے نیل کے حوالے کر دو. اور یہی ہوا, دریائے نیل میں بہتے ہوئے وہاں سے گزر رہی تھی حضرت آسیہ, فرعون کی بیوی, اور فرعون, اور ان کو یہ نظر آ گیا بہتا ہوا, اور پھر جب لائے تو یہ بچہ بہت خوبصورت تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, میں نے اس پر اپنی محبت کا اثر ڈال دیا تھا, جو اس کو دیکھتا تھا اس سے محبت کرتا تھا. بس فرعون اور اس کی بیوی نے اس کو پالنے کا ارادہ کر لیا, اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے کتنے سال تک فرعون کے گھر میں ہی پلتے رہے اللہ کے حکم سے. تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے فرعون کے گھر میں پلتے رہے, اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, تو ان سے کیا ہوا کہ ایک وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کپتی, جو کپتی موسیٰ علیہ السلام کی کا جو مخالف تھا, یہ وہ تھا فرعون, اور فرعون کپتی نسل کا تھا, کوئی ایک قبیلہ کہلاتا ہوگا کپتی یا کپتی جو بھی ہے, وہ اس نسل کا تھا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کپتی اور یہ ایک بنی اسرائیل کا بندہ, ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی بندے کی مدد کی, اور فرعون سے تو ویسے ہی سارے تنگ آئے تھے, کیونکہ فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں تو اعلیٰ رب ہوں میری, اور ہمیشہ دھونس جماتا تھا اور اپنی منچاہی زندگی گزارتا تھا, لوگوں پہ بنی اسرائیل والوں پہ بڑا ظلم کرتا تھا. اس لیے بنی اسرائیل میں کوئی اس کو پیار نہیں کرتا تھا, فرعون سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا. اس لیے کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بندے کو مکہ مارا, ایسے ہی سمجھانے کو کہ بھائی تم سائیڈ لینے کو اپنے بندے کو بچانے کے لیے, وہ تھا نبی کا مکہ لگ گیا, وہ مر گیا اسی وقت. اب موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ جو کہ فرعون کے محل میں تھا, لیکن موسیٰ علیہ السلام کا وفادار تھا, اس نے آ کے بتایا کہ تمہارے وارنٹ نکل گئے, تم بھاگ جاؤ یہاں سے. اب موسیٰ علیہ السلام کہاں بھاگے, فرمایا ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین, نہیں آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ, میرے ذہن میں نہیں آ رہی, تو وہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بس اب آپ مجھے جہاں لے کے جائیں گے خیر میں لے جائیے, مجھے خیر کے ساتھ وہیں لے جائیے, یعنی اب مجھے بچا لیجیے اس کے ظلم سے. اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں, اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا, یہ کہاں پہنچے, یہ پہنچے مدین میں. کون نبی تھے اس زمانے میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا, پورے عالم کے نبی تھے ایک واحد. لیکن اس سے پہلے جب نبی آتے تھے نا, دیکھیں نا سدوم کے نبی کون تھے, بھتیجے لوط علیہ السلام, اور اس کے شام اور فلسطین کے نبی کون تھے, حضرت یعنی چچا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام. اس طرح ایک وقت میں 3 4 نبی آئے ہوتے تھے مختلف علاقوں میں. جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یقین کریں 600 سال پہلے تک, 600 سال بعد نبیوں کے آخری نبی یعنی سیکنڈ لاسٹ نبی جو تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کے 600 برس بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. اس بیچ میں کوئی نبی نہیں آیا, اور اب بڑے نبی کے آنے کی تیاری تھی, سردار الانبیاء سید الانبیاء امام الانبیاء کی, اس لیے اتنا گیپ رہا, اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ, کہ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا مجھے ایک آگ نظر آئی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام جب ادھر پہنچے تھے تو پھر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ نئے مدین شہر میں داخل ہوئے, تو دیکھا کہ کچھ بچیاں جو ہیں, 2 بچیاں یا 3 بچیاں نا, وہ اپنے بہت سارے اپنے ریوڑ لے کے آئی ہیں, اپنے بکریاں وغیرہ لے کے آئی ہیں, لیکن مردوں کی ایک لائن ہے جو ان کو, وہ بیچاری کھڑی ہیں کہ ہم انہیں کب کنویں سے پانی پلائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان ساری لائن جو کیو بنی ہوئی تھی نا, ان پر ہاتھ رکھا اور ان کو پیچھے ہٹایا, اور پھر سارے کے سارے جو ہے نا ریوڑ جتنے بھی تھے ان کو پانی نکال کے پلا دیا. اب ان بچیوں کو جب حضرت شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے, انہوں نے کہا بھائی تم لوگ آج جلدی کیسے آ گئے, تو انہوں نے بتایا کہ نبی کوئی ایک بندے کو میں نے دیکھا, بڑا دیانتدار لگتا ہے اور بڑا حیا شرم والا, وہ ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا,
हमें तो बड़ी और कुवत वाला था वो, उसने सारे बंदों को पीछे कर दिया एक हाथ से, और हमारे रेवड़ों को, हमारी बकरियों को पानी पिला के भेज दिया। अब वो फिर क्या हुआ कि शुएब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अच्छा तुम उसको बुला के तो लाओ ताकि हम उसको अपने यहाँ रख लें, यानी अब उसको नौकरी पे रख लें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब उनके घर गए, तो क्योंकि उन्हें तीनों उन पे क्वालिटीज नजर आई ना, खूबियां, कि ताकतवर भी हैं, दयानतदार भी हैं, हया शर्म वाले भी हैं। तो फिर क्या हुआ कि फिर वो वहां पे रहे, और वहां मूसा अलैहिस्सलाम से हजरत सफूरा की, यानी शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से उनका निकाह हुआ। और उनमें मेहर के लिए तो कुछ था ही नहीं ना, तो 9 साल की खिदमत इन्होंने शुएब अलैहिस्सलाम के घर वालों की, और ये इनका मेहर था जो मैंने सुना, वल्लाहु आलम। तो इस वक्त फिर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा अब तुम यहाँ से निकलो, क्योंकि अब आओ वापस अपने उधर ही शहर मिस्र में। और वो जो फिरौन है ना, इन्नहु तगा, वो बहुत ही सर चढ़ा हुआ है। वो बड़ी वो कहते हैं ना कि बहुत ही सर चढ़ चुका है, अब उसको जरा ठीक करो, और उसको नरमी से समझाओ कि अल्लाह ताला के अपने इस फिरौनियत से बाज आ जाओ, तकब्बुर से बाज आ जाओ, और एक अल्लाह ताला की इबादत करो। और कहा बड़ी नरमी से समझाना। इस वक्त को याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने, अच्छा जब ये वापस हुए तो इन्होंने, सर्दियां थी, इन्होंने देखा कि, इन्होंने कहा कि इस वक्त को याद करो जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा मुझे एक आग नजर आई है, यानी अपनी बीवी से कहा मैं आग लेके आता हूँ, मैं अभी तुम्हारे पास वहां से कोई खबर लेके आता हूँ, यानी थोड़े से कोई ना कोई कोयले ले आऊंगा ताकि तापे, या फिर तुम्हारे पास आग का कोई शोला उठाकर ले आऊंगा ताकि तुम आग से गर्मी हासिल कर सको। ये हकीकत में आग नहीं थी बल्कि एक नूर था, और उसमें फरिश्ते थे, इनको भी अल्लाह ताला की तरफ से बरकत की दुआ दी गई, और उसके आसपास मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनको भी बरकत की दुआ दी गई। चुनांचे जब वो इस आग के पास पहुंचे तो उन्हें आवाज दी गई, बरकत हो इन पर भी जो इस आग के अंदर मौजूद हैं, और उस पर भी जो इसके आस पास हैं, यानी हजरत सफूरा भी इनके उसमें आ गई ना दुआ में। और पाक है अल्लाह जो सारे जहानों का परवरदिगार है। और वो जरा, और जरा अपनी लाठी को नीचे फेंको, ए मूसा जरा लाठी को नीचे फेंको। अब मूसा अलैहिस्सलाम, बल्कि मैं अगर कहूँ कि तकरीबन तकरीबन नबी, जो जितने भी नबी है ना, अल्लाह ताला ने उनसे बकरियां चराने का काम जरूर लिया, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी लिया। क्यों? क्योंकि बकरियां जो होती हैं इंतहाई गैर मुनज्जम होती हैं, उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं होता, उनको कोई तरीका नहीं होता। उनको आप देखें ना, जरा सा शोर होगा, एक बकरी मशरिक की तरफ, दूसरी मगरिब की तरफ भागेगी, दूसरी तीसरी शुमाल की तरफ भागेगी। और इसी तरह अगर गाय गाय भैंसों को लेके चलें तो वो कैसे आराम से पीछे पीछे चलती रहती हैं अपने मालिक के। ऊंटों को भी लेके जाओ तो वो भी आराम आराम से। लेकिन अल्लाह ताला ने बकरियां चलवाई, क्योंकि बकरियों को काबू करना बहुत मुश्किल होता है, और वक्त के नबी ने हर तरह के लोगों को काबू करना होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी ट्रेनिंग में बकरियां चरवाई। ए मूसा, बात तो ये है, ए मूसा बात ये है कि मैं अल्लाह हूँ, बड़े इख्तिदार वाला, बड़ी हिकमत वाला, और जरा अपनी लाठी को नीचे फेंको। फिर जब उन्होंने लाठी को देखा कि वो इस तरह हरकत कर रही है, अच्छा अब उन्होंने अपनी लाठी लाठी अपने साथ रखते थे, क्योंकि वो सूखे सूखे पत्ते होते हैं ना उन्हें झाड़ देते थे ताकि बकरियां खा लें। और फिर भी यानी अपने असा को लेकर चलते थे। और जरा अपनी लाठी को नीचे फेंको। फिर जब उन्होंने लाठी को देखा वो इस तरह हरकत करी थी जैसे वो कोई सांप हो, तो वो पीठ फेर कर भागे, मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। हालांकि वही लाठी पूरा वक्त उनके हाथ में होती थी, लेकिन अब वो देखा उन्होंने और वो पीछे मुड़कर भी ना देखा उन्होंने। अब ये तबई खौफ था, मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, बाप के दिल में आएगा कि ये कैसे डर गए, लेकिन तबई खौफ हर एक के दिल में होता है। इरशाद हुआ मूसा डरो नहीं, मूसा 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 डरो नहीं, जिनको पैगंबर बनाया जाता है उनको मेरे हजूर कोई अंदेशा नहीं होता। ए मूसा, जिनको मैं पैगंबर बनाता हूँ ना, उनको तो मुझसे डरने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे नहीं कि मतलब डरने से मुराद ये कि मैं इनके साथ कभी बुरा नहीं करूंगा, इल्ला ये कि किसी ने कोई ज्यादती की हो। ठीक है। तो यानी अल्लाह ताला के हजूर पैगंबरों को कोई नुकसान पहुंचने का अंदेशा नहीं होता, अलबत्ता किसी से कोई कसूर हो गया तो उसे ये अंदेशा होता है कि कहीं अल्लाह ताला उस पर नाराज ना हो जाए। लेकिन जब ऐसा कोई शख्स तौबा और इस्तगफार के बाद अपने हालात की इस्लाह कर लेता है और अल्लाह से तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसे माफ फरमा देते हैं। इल्ला ये कि किसी ने कोई जाती की हो, फिर वो बुराई के बाद उसे बदल कर अच्छे काम कर ले, तो मैं बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान हूँ। अपना हाथ अपने, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तो किसी के लिए भी और नबियों के लिए भी ना कोई उनके साथ बुरा नहीं कर सकता करता कि हाँ, किसी वक्त कोई उनसे ऐसी हो जाए, कोई होती है ना ऐसी बगैर कुछ सोचे समझे कोई ऐसी बात हो जाए, तो फिर क्या, फिर जब वो बुराई की तरफ आया भी जहन में, हमारे लिए भी यही है।
تو پھر اللہ جب ہم توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ برائی کے بدلے اسے بدل کر اچھے کام کر لے تو میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو موسیٰ، تو وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں باتیں 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف تمہارے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانی اسی طرح پہنچی کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھی، یعنی یہ کتنی بڑی آنکھ کھولنے والی نشانی ہے کہ اپنی اسٹک کو اپنی چھڑی کو وہ پھینکتے اور وہ ایک دم سے اژدہا بن جاتا۔ اور ایناکونڈا سانپ کبھی دیکھیں، اس پر آپ نکال کے سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ بہت بڑا اژدہا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانی اس طرح پہنچی کہ وہ آنکھ کھولنے والی تھی تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور پھر کیا کہا یہ تو موسیٰ جادوگر ہی دکھا رہا ہے۔ اور اگرچہ ان کے دلوں کو ان کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا، مگر انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا۔ انہیں پتا تھا کہ یہ بات سچ ہے، لیکن ان میں اتنا تکبر تھا کہ انہوں نے مانا نہیں۔ اب دیکھ لو کہ ان فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ یاد رکھیں کہ ہر نبی کو اس کے دور کا سب سے بڑا معجزہ دیا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شاعری بہت عروج پہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے بڑا فصیح اور بلیغ کلام دیا اللہ نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن جادوگری بڑی عروج پہ تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جادو سے ملتے ہوئے معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن حکمت ڈاکٹری بڑی عروج پہ تھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ نابینا کو بینا کر دیتے تھے، پیدائشی نابینا کو، اور کوڑی کے مریض کو پر ہاتھ پھیرتے تھے وہ فوراً صحیح ہو جاتا تھا، اور مٹی کے پرندے بناتے تھے اور اللہ کے حکم سے اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ اڑ جاتے تھے، زندہ ہو جاتے تھے۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ انہوں نے کہا تمام داؤد اور سلیمان باپ اور بیٹے ہیں۔ داؤد علیہ السلام بیٹے جن پہ زبور نازل ہوئی، اور زبور کا مطلب ہے صحیفے یعنی نوٹس یعنی پیپر، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔ اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اور اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور سلیمان کو داؤد کی وراثت ملی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بولیاں سکھا دی تھی، جس کی وجہ سے ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، پرندے کیا کہہ رہے ہیں۔ بلکہ آگے چونٹی کا جو واقعہ آ رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے انہیں پرندوں کے علاوہ دوسرے جانوروں کی بھی بولیاں اللہ تعالیٰ نے سکھا دی تھی۔ ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی۔ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور یعنی سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی ہے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے جو جنات، انسان اور پرندوں پر مشتمل تھے۔ چنانچہ انہوں نے انہیں قابو میں رکھا اور چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو سلطنت عطا فرمائی تھی وہ صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات اور پرندوں پہ بھی تھی۔ چنانچہ جب ان کا لشکر چلتا تھا تو اس میں جنات، انسان اور پرندے سب شامل تھے، اور اس طرح لشکر کے افراد اتنے زیادہ ہو جاتے کہ انہیں قابو میں رکھنے کا خاص اہتمام کرنا پڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر ساروں پہ قابو دیا ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ ایک دفعہ پتہ کیا ہوا، یہ ابھی ویسے آئے گا بھی قصہ آئے گا لیکن چلے میں سنا دیتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر پہ نکلے نا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سارا لشکر سفر پہ ساتھ تھا، تو وہاں نا وہاں پہ نا جو چیونٹیاں تھیں نا ان میں سے ملکہ چیونٹی نمل، جس کی وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا نا، نمل جس کو نام دیا ہے نا چیونٹی کو، اسی کے نام سے صورت رکھ دی نا۔ اللہ کو اتنی پسند آئی اس کی حرکت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے صورت بنا دی۔ اب دیکھیں یہ کیسے کہ قیامت کی صبح تک اس چونٹی کا ذکر کر رہے ہیں ہم، کیسی خوبصورت چونٹی ہوگی اور کیسے دل والی چونٹی۔ ہوا یہ کہ چونٹی جو تھی سلیمان علیہ السلام کا جب لشکر آ رہا تھا تو چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تمہیں رون دے گا، تم پیروں تلے دب جاؤ گی، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، دیواروں سے لگ جاؤ، یعنی رستے سے الگ ہو جاؤ سلمان کے لشکر سے، سلمان کا لشکر تمہیں پیس نہ دے۔ اب سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن لی۔ اب سلیمان علیہ السلام چونٹی کے پاس رک گئے اور چونٹی کو اٹھا کرنا اپنے ہاتھ پر رکھ دیا اور اس چونٹی سے پوچھا، اے چونٹی، تو بھی ملکہ ہے نا، تو بھی بادشاہ ہے نا، بتا تیری بادشاہت بڑی ہے یا میری بادشاہت بڑی ہے؟ اور چونٹی کی عقل مندی دیکھیں کیا کہہ رہی ہے۔ چونٹی کہتی ہے میں کیا جانوں،
کہ اس کی بادشاہت بڑی ہے، بس میں تو یہ جانوں، میں تو یہ بات جانتی ہوں کہ سلیمان کا ہاتھ جو ہے وہ میرا تخت ہے۔ کیسی پیاری بات کی کہ میں کیا جانوں کہ تیری بادشاہت بڑی ہے یا میری بادشاہت، بس میں تو یہ جانوں کہ سلیمان کا ہاتھ جو ہے نا، بادشاہ سلیمان کا ہاتھ جو ہے، میں اس پر بیٹھی ہوں چڑھ کر ملکہ کی طرح۔ ایسا پیارا جواب کہ سلیمان علیہ السلام ان کی دونوں باتوں سے خوش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کو چونٹی کی فکر، اپنی تمام چونٹی کی فکر کرنے والی وہ چونٹی اتنی اچھی لگی کہ اس نے اپنی تمام کے تمام رعایا کی فکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک اس کے نام کو زندہ کر دیا اور یہ جنت میں جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا، اور سلیمان کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ یعنی اب یہاں پر قرآن میں چونٹی کے الفاظ، کالت نملۃ یا ایت النمل ایتها النمل ادخلوا مساکنکم، کہ یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور اس کی بات پر سلیمان مسکرا کر ہنسے اور کہنے لگے، کیا آیا، فتبسم ضاحکا من قولها وقال ربی اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اتنے خوش ہوئے سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی بات سن کے، جب چونٹیوں نے کہا، ملکہ چونٹی نے کہا، چونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اس کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ اس کی بات پر سلیمان علیہ السلام مسکرا کر ہنسے اور کہنے لگے، میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند کر دیجئے، بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں، یعنی مجھے ناشکرانہ بنائیے، شکر گزار بنائیے جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان، ان کے والد کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، جن پر زبور نازل ہوئی اور جو اتنا خوبصورت کلام پڑھتے تھے کہ پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے، تفسیر میں لکھا سانپ بھی آ کر نا ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور ان کا کلام سنتے تھے، اور جنت میں بھی اہل جنت داؤد علیہ السلام کی زبور سنیں گے داؤد علیہ السلام سے انشاءاللہ۔ چنانچہ جنت میں جانے کے لیے دوڑ لگائیے، فاستبقوا الخیرات، ایسی جنت جس میں داؤد علیہ السلام کا کلام سنیں گے، ایسی جنت جس میں اللہ رب العزت کا کلام سنیں گے، ایسی جنت جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یاسین کا نغمہ سنیں گے، اس جنت کے لیے، ایسی جنت جس میں کعب بن مالک سے قرآن مجید سنیں گے، اس جنت کے لیے دوڑ لگائیے، فاستبقوا الخیرات۔ اچھا جی، آگے فرمایا کہ دعا کیا مانگ رہے ہیں، اس کی بات پر سلیمان مسکرا کر ہنسے چوٹی کی بات پہ اور کہنے لگے، میرے پروردگار مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی۔ اور داؤد علیہ السلام جب لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تھا تو موم ہو جاتا تھا، وہ لوہے کی ذرہ بناتے تھے، لوہے سے تلواریں وغیرہ بناتے تھے، لیکن ان کو بھٹی میں پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، خود اپنے ہاتھ سے جان سے کاٹنا چاہتے تھے کاٹ دیتے تھے اس کو۔ تو فرمایا، اور پھر حکمت اور دانائی کا نمونہ تھے بڑے بڑے داؤد علیہ السلام، چھوٹی سی عمر میں انہوں نے طاغوتی قوتوں سے لڑائی کی، طاغوت سے لڑائی کی۔ اچھا، تو اور وہ نیک عمل کروں جو آپ کو پسند ہو، تو فرمایا کہ میں شکر گزار بنوں، اور آپ نے مجھے اور میرے والدین کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اور وہ نیک عمل کروں اللہ تعالیٰ جو آپ کو پسند ہے، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اور انہوں نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا، کیا بات ہے، مجھے ہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، الا یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے۔ یعنی کہا، مجھے تو سارے پرندے سامنے نظر آ رہے ہیں، اب دیکھیں نا ان کا ذہن، کہ ان کو یہ پتا چل رہا ہے کہ حدود نظر نہیں آ رہا، حالانکہ کوے، چیل اور دنیا جہان کے کبوتر اور طوطے سب کچھ موجود ہیں، لیکن ایک حدود نظر نہیں آ رہا، تو اس پہ کہہ رہا ہے مجھے آج حدود نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر اگر مجھے مل تو جائے، اگر یہ میں اس کے مطلب کیا، اگر یہ مجھے اپنی غیر حاضری کی کوئی وجہ نہ بتا سکا، یعنی کوئی وجہ بتا دے گا تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر مجھے یہ اپنی غیر حاضری کی وجہ نہ بتا سکا تو پھر میں کیا کروں گا،
मैं इसे सख्त सजा दूंगा या उसे जिब्बा कर डालूंगा, इल्ला ये कि वो मेरे सामने कोई वाजे वजह बता दे। तो फरमाया, फिर हुदूद ने ज्यादा देर नहीं लगाई और आकर कहा, मैंने ऐसी मालूमात हासिल की हैं जिनका आपको इल्म ही नहीं है। यानी यहाँ पर आके क्या कह रहा है, जिसका आपको पता ही नहीं है। यानी आप पूरी दुनिया के बादशाह हैं लेकिन आपको ये पता नहीं है, ये हुदूद बता रहा है, देख रहे हैं। फिर हुदूद ने ज्यादा देर नहीं लगाई और कहा, मैंने ऐसी मालूमात हासिल की जिनका आपको इल्म नहीं है। मैं मुल्क सबा से आपके पास एक यकीनी खबर लेकर आया हूँ। मैंने वहां पर एक औरत को पाया जो इन लोगों पर बादशाहत कर रही है। उसको हर तरह का साजो सामान दिया गया है, उसको एक शानदार तख्त भी दिया गया है, और उसका एक शानदार तख्त भी है। और वो औरत है लेकिन उसको बड़ी रियासत मिली हुई है। मैंने इस औरत उसकी कौम को पाया है कि वो अल्लाह को छोड़कर सूरज के आगे सजदे करते हैं, और शैतान ने उनको ये समझा दिया है कि इनके अमाल बहुत अच्छे हैं। और शैतान तो हमेशा यही कहता है, आपको पता ना, कोई जो शराब पी रहा होता है शैतान उसको बताता है, भाई शराब सारे पीते तुम भी पी लो, ये तुम्हें ना जो है गम से बेनियाज कर देगी। शैतान इसी तरह काम करवाता है ना, अपनी अपने उस पे लगाता है रास्ते पे। और शैतान ने उनको ये समझा दिया कि उनके अमाल बहुत अच्छे हैं, यानी वो जो सूरज के आगे सजदे करते हैं ये बहुत अच्छा अमल है। चुनाचे उसने उन्हें सही रास्ते से रोक रखा, इस तरह वो हदायत से इतने दूर हैं कि अल्लाह को सजदा नहीं करते जो आसमान और जमीन की छुपी हुई चीजों को बाहर निकालता है, और तुम जो कुछ छुपाओ जो कुछ जाहिर करो वो सब कुछ जानता है। ये अल्लाह की तारीफ बयान कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रहे हैं कि अल्लाह को सजा नहीं करते जो आसमान और जमीन की छुपी हुई चीजों को बाहर निकालता है, तुम जो कुछ छुपाओ और जो कुछ जाहिर करो वो सब जानता है। अल्लाह तो वो है जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और जो अर्श अजीम का मालिक है। सबा एक कौम का नाम था जो यमन के इलाके में बात थी, यमन में। और वहां की कौन था, एक जो है कौम थी, वो यमन में रहती थी, उसका नाम था कौम सबा। इसी कौम के नाम पे इस इलाके का को भी सबा कहा जाता है। इस वक्त यहाँ एक मलका हुक्मरानी करती थी जिसका नाम तारीखी रिवायतों में बिल्किस बयान किया। ये सजदे की आयत आ गई है, जो शख्स इसको सुन चुका है वो सजदा जरूर करे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सुलेमान ने कहा, हम अभी भी देख लेते हैं। फिर सुलेमान ने कहा, सलमान ने कहा, हम अभी देख लेते हैं कि तुमने सच कहा है झूठ बोला है। यानी तुम ऐसे ही बहाने तो नहीं कर रहे। हुदूद से कहा ना, हम अभी देख लेते हैं कि तुमने सच कहा है, झूठ बोलने वालों में तुम भी शामिल हो गए हो। मेरा ये खत लेकर जाओ और उनके पास डाल देना, मलका सबा के पास, फिर अलग हट जाना और देखना कि वो जवाब में क्या करती हैं। चुनाचे हुदूद ने ऐसे ही किया, खत लिया गया और मलका ने अपने दरबारियों से कहा, कौम के सरदारों, मेरे सामने एक बावकार खत डाला गया है। वो सुलेमान की तरफ से आया है और वो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है जो रहमान और रहीम है। 113 सूरतों में है ना, ये 14वीं, ये 114वीं दफा यहाँ पे लिखा है, इन्नहू मिन मिन सुलेमान व इन्नहू बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और वो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है जो रहमान और रहीम है। इसमें लिखा कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या लिखा है, मेरे साथ सरकशी ना करना, मेरे मुकाबले में सरकशी में ना आना, मेरे पास ताबेदार बनकर चले आओ। मलका ने कहा, कौम के सरदारों, जो मसला मेरे सामने आया है इसमें मुझे फैसला कुन मशवरा दो। आप लोग मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो ऐसा मालूम होता है कि यमन का ये इलाका भी असल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत था, लेकिन किसी वक्त इस औरत ने खुफिया तौर पर यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी, जिसकी खबर आकर हुदूद ने दी कि भाई सारे इलाके के मालिक आप हैं, ये कहाँ से मलका बन के बैठ गई है। इसी वजह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मुख्तसर मगर निहायत फसी और बलीग खत में कोई तफसीली बात करने के बजाय बिल्किस और उसकी कौम को सरकशी से बाज रहने और ताबेदार बनकर कि भाई मैं बादशाह हूँ, तुम कहाँ से बादशाह बन गई हो, आ जाओ मेरे पास ताबेदार बनकर चली आओ। मलका ने कहा, कौम के सरदारों, जो मसला मेरे सामने आया है उसमें मुझे फैसला कुन मशवरा दो, मैं क्या करूं। मैं किसी मसले का हतमी फैसला इस वक्त तक नहीं करती जब तक तुम मेरे पास मौजूद ना हो। यानी मैं अपनी मर्जी नहीं करती, मैं मशावरत करती हूँ, और ये मशावरत करना तो पता है नबी पाक असम की सुन्नत है। उन्होंने कहा, हम ताकतवर और डटकर लड़ने वाले लोग हैं, आगे मामला आपके सुपुर्द है। यानी आप क्यों डर रही हैं, हम इनसे लड़ लेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। लेकिन अब आप देखने क्या हुक्म देती हैं, आप हमें हुक्म देंगी हम लड़ पड़ेंगे, और अगर आप हमें हुक्म देंगी तो फिर जो आप हुक्म देंगी हम मानेंगे उसको। मलका बोली, हकीकत ये कि बादशाह लोग जब किसी बस्ती में घुस आते हैं ना, तो उसे फिर खराब कर डालते हैं, उसके बाइज्जत बाशिंदे को जलील करके छोड़ते हैं। अब किस तरीके से नेतन्याहू किस बुरी तरीके से, आपको पता है ये यहूदी
کیا آپ دیکھ لیں کہ کس طرح انہوں نے پوری کے پوری بستی کی ایک ایک جگہ کو اجاڑ کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ذلیل کر کے اجاڑے کہ اللہ ان کی نسلیں کبھی آباد نہ ہو سکے. آمین. ملکہ بولی حقیقت یہ کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں، اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں. یہی کچھ لوگ یہ بھی کریں گے، اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں. چنانچہ جب ایلچی سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے یہاں پہ تفسیر میں لکھا نہیں ہے لیکن میں نے نا ایک مستند کتاب میں پڑھا تھا، غالباً غنیت الطالبین کی کون سی تھی میرے ذہن سے نکل گئی. اس میں نا 7 چیزوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو انہوں نے آزمایا تھا. 2 چیزیں میں بتا دیتی ہوں. ایک یہ کہ انہوں نے اپنے بندوں کے ہاتھوں بوتلیں بھیجی تھیں، یا کوئی ڈبے سے بھیجے تھے بوتلیں، کہ اس میں سلیمان ایسا پانی بھیجو جو نہ زمین سے آئے نہ آسمان سے. پھر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت حکمت دی ہوئی تھی، بڑی بڑی. ان کے باپ بھی بہت بڑے، بہت حکمت اور دانائی کے باپ تھے، بہت تھا ان کا پاس. تو انہوں نے کیا کیا، اپنے گھوڑوں کو دوڑایا دوڑایا دوڑایا، گھوڑے دوڑتے رہے. جب پسینہ پسینہ ہو گیا تو ان کے پسینے کو بوتلوں میں بھر کے بھجوا دیا. اور ایک موتی بھی دیا تھا کہ اس میں بغیر کسی سوئی کے، بغیر کسی اوزار کے اس میں وہ کر کے دکھاؤ، اگر تم بادشاہ ہو پوری روئے زمین کے تو اس میں سوراخ کر کے دکھاؤ بغیر کسی اوزار کے. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اپنے فرما بردار نبی کی مدد یوں کی کہ اس وقت دیمک کے کیڑے کو پہلی دفعہ پیدا کیا گیا، اور وہ اس نے دیکھتے دیکھتے پورے کے پورے موتی کے بیچوں بیچ میں سوراخ کر دیا. یہ میں نے 2 بتائی ہیں باتیں. چنانچہ جب ایلچی سلیمان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ کیونکہ ملکہ سبا نے بہت سارا مال اور ہیرے جواہرات بھیجے تھے. اس کا جواب یہ کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے. البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے رہو. یعنی مجھے تو مال کی کوئی تمنا نہیں، مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. ان کے پاس واپس جاؤ کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے. یعنی انہوں نے بدلے میں ہمیں مال، یعنی خود جو ہے اسلام قبول کرتی اور ہمارے پاس آتی، ہم نے ان کو بلایا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ ہمیں مال بھیجا، یعنی ہمیں لالچ پہ مجبور کیا. تو فرمایا کہ میں کوئی لالچی نہیں ہوں، میرے پاس بہت اللہ کا دیا ہوا ہے. تو فرمایا کہ البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے رہو، ان کے پاس واپس جاؤ کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہو جائیں گے، اور وہ ذلیل ہوں گے اور وہ ماتحت بن کر رہیں گے. سلیمان نے کہا اے اہل دربار، تم میں سے کون ہے جو اس عورت کا تخت ان کے تابیدار بن کر آنے سے پہلے ہی میرے پاس لے آئے. یعنی ان کو پتا تھا کہ یہ میری جو ہے نا دھمکی یہ ضرور کارگر ہوگی اور وہ ملکہ آئے گی اور ضرور آئے گی. چنانچہ انہوں نے کیا کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. وہ تخت جس کی تعریف کی تھی نا اس نے پرندے نے، ہدہد نے فرمایا کہ کون ہے اہل دربار میں تم میں سے جو اس عورت کا تخت ان کے تابیدار بن کر آنے سے پہلے میرے پاس لے آئے. حضرت اور سلیمان علیہ السلام دراصل یہ چاہتے تھے کہ جب ملکہ آئے تو اس کے سامنے ان کا یہ معجزہ ظاہر ہو کہ اتنا بھاری تخت ملکہ کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا، اور اس طرح ان کی طاقت کا بھی مظاہرہ ہو. یعنی ایسے وقت میں کہ کسی کو معروف کرنا ہو نا، اسلام کی طرف لانا ہے، تو آپ اچھے کپڑے پہن کے جائیے، آپ شان و شوکت سے جائیے تاکہ اگلا یہ نہ سمجھے کہ آپ ایسے ہی فضول ہیں. یہ بھی اللہ کے لیے کریے. یہ ایک کوی ہے کل جن نے کہا آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی اس سے آپ کے پاس لے آؤں گا، اور یقین رکھیے میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں. یہ کون سا جن تھا؟ یہ کوئی جن تھا جس نے یہ پیشکش کی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار ختم کرنے سے پہلے ہی وہ تخت اٹھا کر لے آئے گا، اور یہ اطمینان دلایا. اب سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، اور فرمایا کہ آپ یہ 2-3 گھنٹے میں جو 2-3 گھنٹے میں جو آپ وہ کریں گے نا، یہ محفل برخاست کریں گے، میں اس وقت تک لے آؤں گا. اور یہ اطمینان دلایا کہ نہ صرف یہ کہ اس میں اتنی طاقت ہے بلکہ وہ امانت دار بھی ہے، اس لیے اس کے تخت میں جو سونا چاندی یا ہیرے جواہرات لگے ہوں گے اس میں کوئی خرد برد نہیں کروں گا. لیکن کیا ہوا سنیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برقیہ، ان کو اسم اعظم کا علم حاصل تھا جس کی بنا پر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ان کی برکت سے پلک جھپکنے کی دیر میں تخت وہاں لے کر آ جائیں گے. اب کیسے؟ اتنی دور سے اتنا بھاری تخت اور جس میں اتنا کچھ لگا ہوا ہو کیسے لے کے آئیں گے؟ آصف برقیہ سے پوچھا نا کہ تم یہ کیسے لے کے آئے؟ اس نے کہا
میں نے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا، جو پہلی آسمانی کتابیں تھی، ان ساری کتابوں میں مجھے ایک بات بہت زیادہ ملی، اللہ رحمان رحیم۔ میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے ان تینوں ناموں کو ایک جگہ جمع کر لیا، میں اس کا ورد کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا۔ اب میرے ہاتھ میں اس کے موکل جو ہے نا، وہ میری غلامی میں آ گئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اب میں ان سے جیسا چاہوں کام لوں اللہ کے حکم سے، بس میں نے انہی سے منگوا لیا فوراً، یعنی یہی پڑھا اور فوراً تخت آ گیا، پلک جھپکتے میں آ گیا۔ اب اس لیے آپ کے لیے بھی بہت بڑی ایک بات ہے کہ یہ اسم اعظم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے اپنے 114 خطوں میں سے 113 خطوں پہ اپنا پتہ ہی لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خط جو تم پڑھ رہے ہو نا سورہ نمل جو پڑھ رہے ہو نا سورہ نمل، یہ بھی میں نے لکھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کس اس سے اللہ نے جتنے خط لکھے اس میں پتہ یہی لکھا کہ یہ خط بھیجنے والے کون ہیں، بہت رحمان رحیم ہے، ان کا نام اللہ ہے۔ اچھا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا، میں آپ کو کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ چنانچہ جب سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے اور بے نیاز ہے، کریم ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خدام سے کہا، اپنے خادموں سے کہا، اس ملکہ کے تخت کو اس کے لیے اجنبی بنا دو، یعنی اس میں چینجنگ کر دو، اس میں تبدیلی کر دو، دیکھیں وہ اسے پہچانتی ہے یا نہیں، یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ غرض جب وہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کیا تمہارا تخت ایسے ہی ہے؟ کہنے لگی ایسا لگتا ہے یہ تو بالکل وہی ہے، ہمیں تو اس سے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم عطا ہو گیا تھا اور ہم سر جھکا چکے تھے۔ بلقیس سمجھ گئی کہ اس تخت کی شکل میں کچھ رد و بدل کیا گیا ہے، اس لیے اس نے ایک طرف تو یقین ظاہر کرنے کے بجائے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ظاہر کر دیا کہ وہ اپنے تخت کو پہچان گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے آپ کی سچائی کا یقین کرنے کے لیے یہ معجزہ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ آپ کے ایلچیوں کے ذریعے آپ کے جو حالات مجھے معلوم ہوئے ہیں ان کی وجہ سے مجھے پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم ہو گیا تھا، اور ہم نے آپ کی تابعداری میں سر جھکانے کا ارادہ کر لیا۔ اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی اور ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی۔ اس سے کہا گیا اس محل میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی یہ پانی ہے، اس لیے اس نے پائنچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ کیا مطلب؟ بلقیس نے چونکہ سمجھ کی بات کی تھی کہ ہمیں پہلے ہی آپ کی سچائی کا علم ہو چکا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی تعریف فرمائی کہ وہ ایک سمجھدار عورت تھی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ کہ وہ ایک سمجھدار عورت تھی، اس کی تعریف فرمائی کہ وہ ایک سمجھدار عورت تھی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تک جو وہ ایمان نہیں لائی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ساری قوم کافر تھی، اور انسان جیسے ماحول میں ہو تو سوچے سمجھے بغیر ماحول کے مطابق کام کرتا رہتا ہے، لیکن جب اسے توجہ دلائی گی تو اس نے حق بات ماننے میں دیر نہیں لگائی، فوراً مان گئی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا پرستوں پر روک ڈالنے کے لیے ایک ایسا شیش محل بنوایا تھا جس کے صحن میں ایک پانی کا حوض تھا، اور اس پر مہین اور شفاف شیشے کی چھت اس طرح ڈال دی گئی تھی کہ غور سے دیکھے بغیر شیشہ نظر نہیں آتا تھا، اور سرسری نظر سے دیکھے تو وہ کھلا ہوا حوض معلوم ہوتا تھا۔ محل میں داخل ہونے کے لیے اس حوض کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا، چنانچہ حالانکہ اس کے نیچے نا وہ شیشے کا تھا، اس پہ چل سکتے تھے، لیکن یوں لگ رہا تھا کہ اس کے اندر نا مچھلیاں بھی تیر رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا کہ یہ حوض ہے اس کے اوپر سے گزرا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے پائنچوں کو اوپر کر لیا، ٹھیک ہے، وہ سمجھے یہ کہ میرے کپڑے نہ بھیگ نہ جائے۔ محل میں داخل ہونے کے لیے اس حوض کے اوپر سے گزرنا پڑتا تھا۔ چنانچہ جب بلقیس محل میں داخل ہونے کے لیے چلی تو سامنے حوض نظر آیا جس کا پانی گہرا تھا، اس لیے انہوں نے حوض سے گزرنے کے لیے اپنے پائنچے چڑھا دیے، اور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ پائنچے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس حوض کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہے اور اس پر سے گزرتے ہوئے پانی میں بھیگنے کا کوئی اندیشہ ہی نہیں ہے۔ یہ پتہ ہے کیا؟ دوسرے کو متاثر کرنا کہ بھائی ہم کوئی ایسے شیشے نہیں ہیں، اور ہمارا دین اسلام بہت بڑا مطلب صحیح ہم صحیح دین پہ ہیں۔ سلیمان نے کہا یہ تو محل اچھا، پائنچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ سلیمان نے کہا یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے۔ ملکہ بول اٹھی میرے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ میں نے اب تک اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ
اللہ رب العالمین کی فرما برداری قبول کر لی ہے۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی سچائی کی تو پہلے ہی قائل ہو چکی تھی، محل کی یہ شان و شوکت دیکھ کے ان کے دل میں آپ کی مزید عظمت پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے لحاظ سے بھی ایسی شان و شوکت سے نوازا ہے، اس لیے وہ بالکل فرما بردار ہو گئی۔ اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا، تم اللہ کی عبادت کرو، تو اچانک وہ دو گروہ بن گئے جو آپس میں جھگڑا کرنے لگے۔ صالح نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اچھائی سے پہلے برائی کو کیوں مانگتے ہو، عذاب کیوں مانگتے ہو؟ بار بار کہتے تھے نا، تم ہمیں عذاب سے ڈراتے رہتے ہو، اللہ کے نبی سے بھی کہتے تھے آپ ہمیں عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں، لے آئیں جو عذاب لانا ہے آپ نے، تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے، عذاب کیوں مانگتے ہو، معافی مانگو۔ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے، یعنی تم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہمارے لیے منحوس ہو۔ صالح نے کہا، تمہارا شگون تو اللہ کے قبضے میں، البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اور شہر میں 9 آدمی ایسے تو جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے، انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، یعنی ہم صالح علیہ السلام کو مار دیں گے اور بعد میں کہیں گے ہم تو یہاں تھے ہی نہیں، لاہور اب اس شہر میں نہیں تھے، اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں۔ انہوں نے یہ چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی، وہ بھی ایک چال کی سوچ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَكَرُ اللَّهُ، فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے بھی ایک چال چل دی، میں نے بھی ایک چال چل دی۔ اچھا، سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ، اچھا پھر کیا انہوں نے یہ چال چلی، ہم نے بھی ایک چال اس طرح چلی کہ ان کو پتا بھی نہ چل سکا۔ اب دیکھو ان کی چال بازی کا انجام کیسا ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے 9 سردار تھے، جن میں ہر ایک کے پاس ایک بہت بڑی فوج تھی، بڑا جتھا اور جماعت تھی، اور بالآخر یہی لوگ تھے جنہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کیا جو معاوضے کے طور پہ پیدا ہوئی تھی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ رات کے وقت ان پر خفیہ طور پہ حملہ کریں گے، حضرت صالح علیہ السلام کو ختم کر دیں گے اور ان کو ان کے گھر والوں کو مار دیں گے، ٹھیک ہے۔ بعض روایتوں میں آیا کہ جب یہ لوگ برا ارادہ لے کر چلے تو ایک چٹان ان پر آ گری اور یہ سب ہلاک ہو گئے اور بعد میں پوری قوم پر عذاب آ گیا۔ بعض روایتوں میں کہ جب وہ مسلح ہو کے حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پہنچے تو فرشتوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور انہی کے ہاتھوں وہ مارے گئے۔ چنانچہ وہ رہے ان کے گھر جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ اب زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے پتہ ہی نہیں کہاں کہاں مر گئے، ختم ہو گئے۔ تو چنانچہ وہ رہے ان کے گھر جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو علم سے کام لیتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے، ان سب کو ہم نے بچا لیا۔ ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، کیا تم کھلی آنکھوں دیکھتے ہوئے بے حیائی کا یہ کام کرتے؟ یعنی کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ کیا کرتی تھی، ہومو سیکسولیٹی کرتی تھی، آپس میں مل کے مردوں کے ساتھ گندا کام کرتے تھے۔ کیا یہ کوئی یقین کرنے کی بات ہے کہ تم اپنی جنسی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ کیونکہ سب سے پہلے یہ کام جو ہوا ہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا ہے۔ اب جتنا بھی یہ کام ہو رہا ہے نا کہ لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ کر رہی ہیں، لڑکے لڑکوں کے ساتھ، وہ سارا لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی گناہ ملے گا، ان کو بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی جہالت کے کام کرنے والے لوگ ہو۔ اس پر یہ کہنے کے سوا ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو۔ جب لوط علیہ السلام نے ان کو یہ کہا نا تو انہوں نے سب نے کہا لوط علیہ السلام کو نکال کے باہر، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، یہ بڑے نیک بنتے ہیں، ان کو باہر نکالو۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی بستیاں عرب ہی کے علاقے میں تھیں اور مدینہ منورہ کے کچھ فاصلے پر واقع تھیں، اور اہل عرب جب شام کا سفر کرتے تو ان کے پاس سے گزرا کرتے تھے۔ ہم نے ان پر ایک زبردست بارش برسائی، چنانچہ بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پہ برسی جنہیں پہلے سے خبردار کر دیا تھا۔ یعنی بارش کیا تھی، آسمان تک پوری بستی کو اٹھا کے لے گئے اور نیچے پھینک دی، تو بارش ہی ہوئی نا، پتھروں کی بارش۔ اے پیغمبر کہو تمام تعریف اللہ کی ہے اور سلام ہو ان کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا۔ بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے؟ آج یہ اللہ پاک نے اس وقت پارا نمبر 19 ختم کر تکمیل تک پہنچایا۔ کل اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ 20واں پارا شروع کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ پاک آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ پاک آپ ہمیں بھی اپنے سے راضی کر دیجئے۔ اللہ پاک وہ 360 بتوں کے پجاری جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا اور پھر ایسے کلمہ پڑھا کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رضوان بن گئے، اے اللہ ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی ہمارے تمام آنے والی نسلوں کو بھی اے اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جیسے آپ نے صحابہ کو قبول فرمایا ہمیں اور ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ پاک جو آپ نے اعلان صحابہ کے لیے قرآن میں کیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، اے اللہ پاک وہی اعلان، اے اللہ پاک وہی اعلان اللہ پاک ہمارے لیے بھی کر دیجئے۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اللہ پاک آپ بس ہم سے راضی ہو جائیے۔ اللہ پاک آپ ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے دیجئے۔ اے اللہ پاک ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے کے کام پہ لگا دیجئے۔ اے اللہ پاک ہماری نسلوں میں سے کبھی کوئی قادیانی کافر ملحد نہ بنے۔ اے اللہ پاک ہماری نسل میں جتنے بچے ہوں، اے اللہ پاک ہماری نسلیں جتنی بھی آئیں، اے اللہ پاک وہ مومن بن کے رہے۔ اے اللہ پاک جیسے آپ نے یا اللہ پاک جیسے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی، اے اللہ پاک ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کو بھی ایسی ہدایت دیجئے جیسے آپ نے حضرت نعیم رضی اللہ عنہ کو ہدایت دی، ہمارے بچوں کو اللہ پاک ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کو ایسی ہدایت دیجئے جیسے آپ نے یوسف علیہ السلام کی 7 سال چھوٹی سی عمر سے پرورش کی، ان کو کردار کا غازی بنایا، انہیں علم کا غازی بنایا، ان کی ہر 4 چپیرے آپ نے حفاظت فرمائی، جیسے آپ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی، ایسے ہی ہمارے بچوں کی اور ہماری نسلوں کی اللہ پاک ایسے ہی ہمارے بچوں کی اور ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجئے، ایسی ہی تربیت کر دیجئے۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، مومن بنا دیجئے، دین اسلام کے کام پہ لگا دیجئے، اپنے غلامی میں لے لیجئے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو صادق اور امین بنائیے، ہمارے حافظ قرآن بچوں کو بعمل حافظ قرآن بنائیے۔ یا اللہ قرآن کے حلال کو حلال سمجھنے والے اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھنے والے بچے بنائیے۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اس بے حیائی کے دور میں جو بے حیا ہو گئے، جو شرابی ہو گئے، جو زانی ہو گئے، کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جو مومن بن گئے اللہ یہ صرف تیرا کمال ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کر ہدایت عطا فرمائیے، ہماری نسلوں کو اپنے سینے سے لگا کر ہدایت عطا فرمائیے، ہماری نسلوں میں سے کوئی ایک بھی بندہ اصولی ہو یا فروعی ہو، یعنی ہمارے اوپر سے جو ہوں، ہمارے باپ دادے، ہمارے ماں باپ اور ہمارے جو نیچے نسل، ہمارے سے جو نسل آ رہی ہے، وہ سب کے سب یا اللہ ان سب کو جنتی بنا دے، اپنے کاموں میں لگا دے، اپنی غلامی میں قبول فرما لے۔
ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک جو بے اولاد ہیں، یا اللہ پاک ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ اہلی عمران، سنبل، فاقرہ، بابر، ماری، انس، سمیرہ، فیصل، ختیجہ، سونیا، عائشہ، ڈاکٹر انم، ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے، اللہ انتہائی آسانی سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک، یا اللہ پاک جو بچیاں، جو عورتیں یہاں بیٹھی ہیں، ان کی جو بچیاں یا اللہ نکاح کے قابل ہو چکی ہیں، جو بیٹے بیٹیاں، ان کے لیے، اور اللہ پاک جو بچیاں جو ہے بیٹھی ہیں خود، ان کے لیے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹے بچے اور بچیوں کے لیے جو نکاح کی عمر تک پہنچ گئے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، زینب، منتہا، بینش، عفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، اور سدرہ کے تمام جو گھر میں بچی ہیں ان کے لیے بہترین عزت والے رشتے عطا فرمائیے۔ آپ خود اللہ تبارک تعالیٰ جو بات چل رہی ہے جن کے لیے، اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ان کے انتخاب میں آپ بہترین طور پر ان کا انتخاب کروا دیجئے۔ تمام اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو، جو یہ سننے والے ہیں ان سب کو، تمام علماء اسلام، علماء دین، تمام علماء اسلام، یا اللہ مفتی حسن صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، حضرت جی، ندیم بھائی، عمیر، نازیہ، اندلیب، اہلیہ حسین، ان کے والد صاحب، ان کی بہنیں، عیشا، معظم، راشدہ، شمیم، عادل، نرگس، باجی، فضا، نعیم، اے اللہ پاک ہماری بہن اہلیہ محمد رضوان الہی، ان کی بیماری کو دور فرما دے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ یہ مشکل میں رہتی ہیں، ان پہ اپنا رحم کر دے، ان کو اپنی پناہ خاص عطا فرما دے۔ اللہ پاک ان پہ رحم فرما دیجئے۔ جتنے لوگ بیٹھے ان سب کو، ان کے گھر والوں کو، میں اور میرے گھر والوں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اہلیہ اعظم کو، اہلیہ رفیق، مفتی ضیاء الدین صاحب، عامر اور بیٹی انم کو اپنا گھر عطا فرما دیجئے، عزت والا، برکت والا، سکون والا، جہاں پر ان کو رہیں تو جنت نظیر گھر ملے ان کو، آمین۔ یا اللہ پاک احمد، نعمان، نواز صاحب، محمد عمر، محسن، یا اللہ پاک ان کو بہترین روزگار عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک فریال، عائشہ، سحر، ان کی تمام، یا اللہ ان کی تمام مشکلوں کو آسانی میں بدل دیجئے۔ یا اللہ ان کو اپنی پناہ خاص میں رکھیے۔ اے اللہ پاک ان کو سکون قلبی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ان کے تمام فیصلے خصوصی توجہ کے ساتھ فرمائیے۔ یا اللہ ڈاکٹر ہمنا اور فاطمہ اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ان کو، ان کے گھر والوں کو، مجھے اور میرے گھر والوں کو، ڈاکٹر ہمنا اور فاطمہ کو، عیشا، عبداللہ کو، ڈاکٹر ہمنا، فاطمہ کو، ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ہمارے بچوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کے بچوں کے لیے جو بیٹھی ہیں، اللہ ان کے لیے، ان کو ہر کامیابی انتہائی آسانی کے ساتھ عطا فرمائیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی بھی آسانی کے ساتھ عطا فرمائیے۔ اے اللہ پاک ملک پاکستان کو اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی ترقی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ پاک ملک پاکستان کے تمام دشمنوں کو، غداران پاکستان کو، دشمنان اسلام کو، دشمنان مسلمان کو، اے اللہ پاک غارت فرمائیے، یا اللہ ہلاک فرمائیے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں کی، حماس کے تمام جتنے بھی افراد ہیں ان کی، حوثیوں کی، اور اللہ پاک یمن اور لبنان کے جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق ان کی حفاظت فرمائیے اور ان کو اجر عظیم عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک فلسطین کے مسلمانوں کو بہترین پناہ گاہ عطا فرمائیے، ان کو آزادی، پروانہ آزادی عطا فرمائیے۔ اللہ مسجد اقصی میں سکون کے اور آزادی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک اب اس بمباری کو ہمیشہ کے لیے ختم کیجئے۔ یا اللہ پاک نیتن یاہو کو، یہودیوں کو، میکرون کو، مودی کو، یا اللہ پاک جوئی بائیڈن کو، یا اللہ ان کو غارت کر دیجئے، غارت کر دیجئے، غارت کر دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے، ہمارا بڑھاپا ہماری جوانی سے اعلیٰ فرمائیے، ہمارا آنے والا کل ہمارے آج سے بہترین ہو۔ اے اللہ پاک ہماری آخری انعام گاہ ہمارے گھروں سے زیادہ پرمعطر، وسیع اور اللہ آرام دہ ہوں۔ اے اللہ پاک، اے اللہ پاک، اے اللہ پاک ہاتھ پکڑ کر
دنیا سے جنت کا سفر آسان فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک اپنی بہترین جنت ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنی جنت سے محروم نہ فرمائیے گا، ہم سے اور ہماری اولادوں سے اور ہماری نسلوں سے وہ کام لے لیجئے اللہ جس پر آپ کی جو ہے نظر خاص ہو جائے۔ یا اللہ پاک طیب اردگان صاحب کو اور قطر کے جو حکمران ہیں جو کسی نہ کسی نیکی میں شریک ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیے، ان کی حفاظت فرمائیے، اور تمام وہ حکمران جو بے حسی کے ساتھ جو ہے فلسطین کو ختم ہوتے دیکھ رہے ہیں، ان کو حیا اور شرم عطا فرمائیے، ورنہ ان کو دور دفع دور کر کے کوئی نیک اور اچھے حکمران عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک شریعت کو نافذ فرمائیے ہمارے پاکستان میں، اور اللہ پاک ہمیں کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاکستان میں اور تمام دنیا سے مہنگائی اور بے حیائی کو غارت فرمائیے، پیٹرول کو اور اللہ پاک بجلی کو اور تمام نعمتوں کو پاکستانیوں پہ جاری و ساری فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائیے، اور ماشاءاللہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب جو ہمارا اس 10 دن میں 12 دن میں جو ہے آیت کریمہ مکمل ہوا، اس پیار سے اس جوش اور جذبے کے ساتھ جو پڑھ رہی ہیں، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائیے، ان پہ اپنا کرم خاص فرمائیے، اور جس جوش سے وہ پڑھ رہی ہیں ان کے اثرات اور ان کی برکات کو جاری فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ پاک روزے بہترین انداز میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو پسند آ جائے انداز، اور اللہ پاک روزے کو ہمارے پہ آسان فرمائیے، اس محفل کو اس کی برکات کو دور دور تک پہنچائیے اللہ، کریا کریا بستی بستی گاؤں گاؤں نگر نگر تک اس کو پہنچائیے، اور اللہ پاک ان لوگوں کو جوڑ دیجئے، اور اللہ پاک اس قرآن کو جو ہم نے پڑھا اس کو قبول و منظور فرمائیے، اللہ برکتیں عطا فرمائیے، اور اللہ پاک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے، اور ہمارے لیے زیارت حرمین شریفین کی جو ہے موقع اللہ مواقع عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔